حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو صبح فجر کی نماز پڑھاتے اور فجر کی نماز پڑھانے کے بعد اپنے گھر کی جو اپوزٹ سائڈ تھی اس کی طرف چلنا شروع ہو جاتے. چلتے 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 وہ ایک صحرا کے اندر چلے جاتے اور پھر نظروں سے غائب ہو جاتے. تو میں روزانہ سوچتا کہ بھائی ابو بکر کہاں جاتے ہوں گے. تو ایسے ہی سوچتے این یخرج این یخرج کہاں جاتے ہوں گے. حضرت عمر سوچتے سوچتے تو فرماتے ہیں ایک دن میں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ بھائی لأتبعنہ، میں ضرور بضرور ابو بکر کے پیچھے جاؤں گا اور دیکھوں گا کہ یہ کہاں جاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں. تو ایک دن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھائی. فجر کی نماز پڑھانے کے بعد حسب معمول جب مسجد سے نکلے اور چل پڑے اپنے گھر کے اپوزٹ سائڈ پہ، تو حضرت عمر بھی ان کی آنکھوں سے چھپ کے ان کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو گئے. چلتے 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 حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحرا کے اندر داخل ہوتے ہیں اور وہاں پر ایک پرانا گھر ہے اس میں چلے گئے اور کافی آدھا گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بعد گھر سے نکلے ہیں اور پھر واپس مدینہ منورہ تشریف لے آئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں داخل ہوئے، دروازہ بجایا تو وہاں پر ایک بوڑھی خاتون نکلی. تو فرمایا کہ عرض کرنے گئی یا امت اللہ ما شأنکما، کہ اے اللہ کی بندی آپ کا کیا معاملہ ہے اور یہ آنے والا بندہ کون تھا. تو کہنے لگی کہ میں بلائنڈ ہوں، اندھی ہوں اور بوڑھی بھی ہوں، اور یہ میرے چھوٹے چھوٹے نواسے نواسیاں ہیں، ان کا بھی آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، تو میں ہی ان کی پرورش کرتی ہوں اور ہمارا کوئی کفیل نہیں ہے. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ بندہ جو آتا ہے یہ کون ہے اور یہ کیا کرتا ہے. فرمایا فاعل خیر لم یذکر لی اسمہ ابدا، کہ ہمیں بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ آنے والا بندہ کون ہے، ابھی تک انہوں نے اپنا ہمیں نام تک نہیں بتایا ہے. جب بھی میں نام پوچھتی ہوں تو کہتے ہیں کہ میں ایک نیکی کرنے والا ہوں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ بھائی جب یہ آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں. تو فرمایا کہ ہر روز آتے ہیں آ کے میرے گھر کی صفائی کرتے ہیں، میرے بچوں کے اور میرے کپڑے بھی دھوتے ہیں، ہمارے لیے ناشتہ تیار کرتے ہیں، ناشتہ تیار کرنے کے بعد پھر ہمارے برتن وغیرہ دھو کے پھر واپس آتے ہیں. حضرت عمر حیران ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے ہر روز ایسا کرتے ہیں. فرمایا جی ہاں ہر روز ایسا کرتے ہیں. کہا ہر روز؟ کہا جی ہاں بیٹا ہر روز ایسا کرتے ہیں. کہا کیا تم ان کو کوئی مال دولت بھی دیتے ہو، کیا اجرت بھی دیتے ہو؟ کہا نہیں اجرت بھی نہیں دیتے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ سنا تو رونے لگ گئے اور فرمانے لگے اتعبت الخلفاء بعدک یا ابا بکر، ابو بکر آپ نے اپنے بعد خلفاء کو جو ہے نا وہ اس میں تنگی میں ڈال دی ہے. یعنی ہم کوشش کر کے بھی آپ جیسے جو کام نہیں کر سکتے ہیں، آپ جیسے مقام تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، اور یہ بہت ناممکن ہے کہ ہم آپ کے درجے کو پہنچیں. تھوڑا سا بندہ سوچے کہ اس وقت کے خلیفہ ہیں، امت کے لیڈر ہیں، رہنما ہیں، سارا دن امت کے کاموں میں مصروف رہنے والے، لیکن صحرا کے اندر ایک خاتون کے حالات سے واقف ہیں، ان کے کپڑے دھوتے ہیں اور ان کے سارے کام کرتے ہیں، اور آخر میں جب وہ نام پوچھتی ہیں تو کہتے ہیں کہ فاعل خیر. بھائیو ہم بھی جب کوئی کام کریں تو بہتر ہے اس کام سے جو ہم اعلانیہ کریں کہ ہم کسی کا چھپ کے بھلا کر دیں کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے، صرف اللہ ہی جانتا ہو کہ ہم فاعل خیر ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.